کہ پہلے بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی نا، لیکن یہ بھی اتنی امپورٹنٹ بریکنگ نیوز ہے. تو ہمارے پاس کیونکہ ہمارے بہت ہی معزز گیسٹ اور کولیگ ہیں حبیب اکرم صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو حبیب اکرم صاحب کو بھی ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں. جی حبیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فہد صاحب. ایک تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہمارے کام کا جو نیچر ہے میڈیا کا، کہ ہم کہیں سے شروع کرتے ہیں اور پھر بریکنگ نیوز آتی ہے ہم کہیں اور چل پڑتے ہیں. وہ مجبوری ہے، ہم کیا کریں. تو وہ اتنی بڑی خبر بیچ میں آ گئی ہے. آپ بھی دیکھ ہی رہے ہوں گے حبیب اکرم صاحب کہ یہ سپریم کورٹ سے کی طرف سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے اتنا بڑا فیصلہ آنا، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ واقعی میں ابھی ہم عمران وسیم سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے کہ عدلیہ کی طرف سے بڑا ایک جو ہے یعنی زوردار فیصلہ آیا ہے کہ اگر گڑبڑ ہوگی تو اگر بے شک ہمارا کولیگ بھی ہو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. کیا امپیکٹ ہوگا، آپ اس کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ یکے بعد دیگرے دو فیصلے آئے ہیں فہد صاحب. آپ دیکھیے کل بھٹو صاحب کا فیصلہ آیا، اس سے پہلے پھر ان کے خلاف جو جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف باقاعدہ آغاز ہوا تحقیق و تفتیش کا، اور پھر اسی دوران آپ دیکھ لیے کہ 2 ججز نے استعفے بھی دیے ہیں. تو ایسی صورت لگ رہی ہے، اور یہ تمام وہ ججز ہیں جن کے اوپر کچھ نہ کبھی کسی نہ کسی حوالے سے ان کا نام جوڑا جاتا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، یا پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والی رعایتیں جو تھی وہ ان ججز کے قلم سے نکلیں. تو یہ ایک لانگ کیمپین ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اگست میں جناب مولانا فضل الرحمان اور محترمہ مریم نواز باقاعدہ طور پر ایک ہجوم لے کے عدالت کے دروازے پر پہنچی تھی. تو یہ پورے کا پورا سلسلہ جو ہے، اگرچہ میں اس کو کوئی اس پہ شکوک و شبہات نہیں پیدا کرنے کی جرات کر سکتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پیرلل سٹریم تھی جو چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی. ایک ہمیں عدلیہ میں پہلے نظر آیا کہ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو تھوڑی سی انہیں وہاں سے ریلیف ملتا تھا، تو یہاں پہ ایک اس کا پولیٹیکل کیس بن جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ کنورج ہوتے ہوئے نوبت یہاں تک آ گئی ہے. تو اس میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کو ڈسمس کرنے کا، انہیں برطرف کرنے کا، کہ اس کے نیچے صرف اور صرف حقائق ہیں، نہ کہ ان کی کسی انکلینیشن یا قانونی رائے کا جو فرق ہوتا ہے. لیکن اس میں تو حبیب صاحب اللہ کرے کہ وہ اس میں تو دیکھیں نا، اب ظاہر بات ہے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کے تو تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ایک میرے خیال میں آئی تھنک وی کین ازیوم کہ اگر وہاں پہ 4 یا 5 ممبر ہیں، مجھے ایگزیکٹلی میرے سامنے ابھی لکھے ہوئے نہیں ہیں، 4 ممبر ہیں شاید. تو وہ جس طریقے سے پورا کیس چلا، شواہد سامنے آئے، ایویڈنسز آئے، ان سے کہا گیا کہ آپ آ کے اپنی دفاع میں آپ جو بھی ہے اپنا موقف پیش کریں، جو کوئی اگر آپ کے پاس کوئی مٹیریل ہے وہ پیش کریں. وہ نہیں ہوا، ایک پورا پروسیس چلتا رہا. اس کے بعد بالآخر جو یہ فیصلہ آیا، تو مجھے تو یہ لگتا ہے، میں شاید تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں کہ چلیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جو وہ کیا تھا، اپنا استعفیٰ دیا تھا، اس کے پیچھے تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا وجوہات تھی. لیکن اس طرح کی ایک پروسیڈنگ جو کہ فارمل پروسیڈنگز ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کوئی ٹھوس چیز ہوتی ہے تو اسی کی روشنی میں پھر اس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے. ورنہ یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل کے کچا کام کرے. فہد صاحب، ہم دیکھ چکے ہیں کہ کم سے کم 2 کیسز میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل بائی پاس ہو گئی تھی. ایک بائی پاس ہوئی تھی جسٹس یاد آپ کو ہوگا چیف جسٹس افتخار چودھری کے حوالے سے، اور دوسری دفعہ وہ بائی پاس ہوئی تھی اصل معاملہ جو تھا وہ آ کے سیٹل ہوا تھا سپریم کورٹ میں، اور وہ معاملہ تھا قاضی سعید عیسیٰ صاحب کا، معاف کیجیے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں آ کے ڈسکس ہوا تھا. اب تک جو ڈسمسل ہے کسی سپریم کورٹ کے جج کی، یہ ایک واقعہ سامنے آیا ہے. اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ بھی سامنے آیا تھا. تو ان دونوں کے اوپر، یعنی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے بارے میں بھی ایک ہی مخصوص بات کہی جاتی تھی اور انہیں ایک کسی پارٹی سے جوڑا جاتا تھا، اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو بھی کسی ایک پارٹی سے جوڑا جاتا تھا، اور ایک خاص انداز میں انہوں نے اپنے خلاف جو بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کو پیش کیا تھا. تو ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ واقعات متوازی اتنے ہوتے ہیں، اتنے واپ اینڈ ووف میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ یہ ان کو جدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی آپ کے خیال میں یہ والا جو معاملہ ہے، یہ جسٹس مظاہر نقوی والا، یہ بھی ایک اب اس کے گرد بھی اب ایک سیاسی بیانیہ بنے گا،
اس کو بھی اس طریقے سے پینٹ کیا جائے گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک اس ٹائم جو سیاسی رنجشیں ہیں یہ بھی اس کا حصہ بن جائے گا؟ اس سے پہلے 2 واقعات تو بن چکے ہیں نا، اس سے پہلے 2 واقعات بن چکے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کا معاملہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک پولیٹیکل بیانیے کا حصہ بن گیا تھا نا، اور اسی طرح جناب چیف جسٹس افتخار چودھری کا معاملہ بھی ایک سیاسی بیانیے کا حصہ بن گیا تھا. تو جب ہم واقعات ایک متوازی ایک ہی رفتار سے رونما ہو رہے ہوں تو پھر بعض اوقات ہم پاکستانی سیاست میں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مقام کا تعین نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات 2 مختلف مقامات پہ ہونے والے واقعات کو جدا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن تھوڑا سا دیکھیں نا تو چلے میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ اگر کسی نے ایک سیاسی بیانیہ بنانا ہے تو اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن تھوڑا سا ہمیں یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے. سیاسی اپوائنٹمنٹس کو تو روک سکتے ہیں نا، کیونکہ جوڈیشری میں یہ ہوتا رہا ہے. آئی ایم شیور حبیب اکرم مجھ سے ایگری کریں گے کہ جب ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے ہمارے ملک میں تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی پولیٹیکل انکلینیشن کیا ہے، اور یہ ریسنٹ پاسٹ میں بہت زیادہ ہوا ہے، تو اس کے بعد شاید کم ہو جائے. نہیں دیکھیں وہ تو خیر اب ججز الٹیمیٹلی تو وہیں سے وہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ میرا تو نقطہ یہ کہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ سیاسی فیصلے کا جو ایک ورک ہے وہ کس پہ چڑھا ہوا ہے، اور اگر کوئی جینون کام ہو رہا ہے تو اس کو اس طریقے سے کہنا چاہیے، کیونکہ اگر دونوں چیزیں ہم مکس کرنا شروع کر دیں گے تو پھر تو آلریڈی حبیب صاحب اتنی ڈیپلی پولیٹیسائز ہمارا وقت ختم ہو گیا. میں حبیب اکرم صاحب سے ایکچولی معذرت کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے ان سے بڑی تفصیل سے گفتگو کرنی تھی،